جماعت المسلمین کہتی ہے کہ کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ جماعت المسلمین والے تو آپ کو بھی کافر سمجھتے ہیں، وہ کہیں گے آپ بھی جب تک ہماری جماعت میں نہیں آتے آپ کی اپنی نماز بھی نہیں ہوگی۔ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ بہت خطرناک ہے، بلکہ خطرے ناک ہے۔ ہاں وہ تو کافر سمجھتے ہیں۔ تو جماعت المسلمین کے اوپر آپ میری ویڈیو دیکھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری نسل میں یعنی قریش میں 12 خلیفہ ہوں گے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ اس کے اوپر بھی 12 خلفاء کے اوپر میں بول چکا ہوں۔ 12 خلفاء میں سے 6 تو کنفرم ہیں جو گزر چکے ہیں، اور ایک اور ہیں امام مہدی جو 12ویں ہوں گے۔ بیچ والوں کے بارے میں کوئی کنسنسس اہل سنت کے ہاں نہیں پایا جاتا۔ 6 کون سے ہیں؟ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن ابن علی اور عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ باقی آپ میری ویڈیو دیکھ لیں پوری تفصیلی۔ قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں ہے کہ اور ہم نے یہ امانت قرآن پہاڑوں پر آسمانوں پر نازل کی تو وہ اٹھانے سے ڈر گئے۔ بالکل، اس میں انسان کو ظالم اور جاہل کہا گیا ہے، تو کیا قرآن مجید تو رسول اللہ پر نازل ہوا تھا؟ ہاں نہیں، یہ قرآن کے بارے میں نہیں، امانت کے آگے آپ نے بریکٹ میں قرآن لکھا ہے نا، قرآن کے بارے میں آیت نہیں ہے سورۃ الاحزاب کی، یہ ہے اس عہد کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو میرا تابع فرمان ہوگا اسے جنت ملے گی، جو میرا نافرمان ہوگا اسے جہنم ملے گی۔ جو سورۃ الاعراف میں ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے کہا تھا قالوا بلا۔ اس امانت سے مراد وہ والی امانت ہے کہ یہ اختیار جنوں اور انسانوں نے اٹھایا ہے کہ نیک اعمال کرنے پر ہمیشہ کی جنت اور برائی پر جہنم۔ اس وقت تو ہم نے اٹھا لیا، آج بھی ہم اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کسی کو بٹھا کے آفر کریں نا کہ جی 3 گھنٹے کا ریل کار کا سفر لاہور سے جہلم تک کھڑے ہو کر کرو، جہلم پہنچتے ہی پوری زندگی کا تمہارا خرچہ، تمہارے بیوی بچوں کا خرچہ، تعلیم کا خرچہ، صحت کا خرچہ، گھر کا خرچہ حکومت اٹھائے گی۔ سارے کہیں گے بالکل جی، 3 گھنٹے کے عوض جو ہے وہ پوری زندگی۔ تو اسی لیے ہماری روح نے بھی اس وقت کہا بالکل جی ٹھیک ہے جناب، ہمیشہ کی زندگی۔ لیکن پہاڑوں نے اس کو نہیں اٹھایا، رہ گیا انسان کو۔ اللہ نے کہا کہ ظالم اور جاہل تھا، یہ اس حوالے سے نہیں کہا کہ یہ اس کا ڈیسیژن غلط تھا، یہ اس حوالے سے کہا کہ اس نے اس جاب کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا، اتنی آسان نہیں تھی جتنی اس نے سمجھ لی۔ اور اوورآل یہی ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنوں اور انسانوں کی اکثریت جہنم کے لیے ہی پیدا ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے اس کو زبردستی کیا، بلکہ اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں آنکھیں دی تھیں وہ دیکھتے نہیں، کان دیے تھے وہ سنتے نہیں، دل عقل دی تھی وہ سوچتے نہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپایوں کی مانند ہے، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی۔ تو یہ مسئلہ تقدیر سے متعلق ہے۔ اس قسم کی قرآن میں جتنی آیات ہیں، آلموسٹ 200 آیتیں ہیں تقدیر کے اوپر 50 مقامات سے، وہ میں نے 4 لیکچرز میں کور کر دی ہیں۔ مسئلہ نمبر 103، 104A B C، یہ 4 لیکچرز ہیں مسئلہ تقدیر سے متعلق۔ تقدیر بھی لکھیں، میرا نام لکھیں، تو وہ ساری آپ کو آیات میں نے کور کی ہیں، اس میں یہ آیتیں بھی کور کی تھیں، اور احادیث بھی تقدیر کے حوالے سے ساری۔ میرے والد 2003 میں فوت ہوئے، اور مرنے سے قبل انہوں نے میری والدہ کو وصیت کی کہ فلاں شخص کو 15,000 روپے ادا کرنے ہیں، لیکن میری والدہ کو یاد نہیں رہا۔ آج سے چند ماہ قبل میری والدہ نے مجھے بتایا تو ٹھیک ہے آپ دے دیں، اور جب میں نے اس شخص کو پیسے ادا کرنا چاہے تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کس چیز کے، تو میں نے کہا مجھے پتہ نہیں، تو اس نے رقم لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں آپ کے والد کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے وہ معاف نہیں کروں گا؟ اس کا مطلب ہے یا تو پھر وہ زیادہ پیسے آپ سے مانگ رہا ہوگا نا، خالی تو نہیں کہہ رہا نا، اس کو کتے نے تو نہیں کاٹا ہوا، پیسے آئے ہوئے کون واپس کرتا ہے؟ یہ جملہ وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا؟ جس کا سوال ہے وہ بتائے، لمبی سٹوری نہیں، ورنہ یہ ساری پرچیاں رہ جائیں گی۔ صرف ایک جملے میں بتائیں کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے میں معاف نہیں کروں گا۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ تمہیں پتہ ہے کس چیز کے پیسے ہیں؟ پھر آپ یہ فالتو جملے بول رہے ہیں۔ میں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ یہ بتائیں وہ کیوں کہہ رہا ہے میں معاف نہیں کروں گا۔ سر وہ زیادہ پیسوں کا بتا ہاں بس دیکھا نا، اس نے آدھے گھنٹے کی سٹوری سنانی تھی، یہ آخری جملہ میں نے پہلے سن لیا، یہ میرا ٹائم بچایا کرے۔ دیکھا نا میرا اندازہ درست تھا کہ وہ کہہ رہا ہوگا کہ بھی اس ٹائم 2003 میں تو سونا جو ہے وہ 5,000 روپے تولہ تھا، یہی کہہ رہا ہے نا وہ، تو ٹھیک کہہ رہا ہے، تو آپ آج کے ریٹ کے مطابق دیں گے۔ اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے، آپ سونے کے اعتبار سے کیلکولیشن کریں تو جو آج کے پیسے بنتے ہیں وہ اس کو دیں۔
نہیں سود کیوں ہوگا؟ کیوں سود ہوگا؟ کیوں؟ ہاں تو انہوں نے پیسے اس لیے تو نہیں دیے تھے کہ آپ نے قیامت کے دن واپس کرنے. سود کہاں سے ہو گیا؟ سود تو تب ہوگا جب انہوں نے دیتے وقت کہا تھا کہ یہ 15 لو میں واپسی پہ 1 لاکھ لوں گا. وہ اب بھی 15 ہی مانگ رہا ہے. آپ کا پیسہ ڈی ویلیو ہوا ہے نا, تو اس کا تو کوئی قصور نہیں. مثلاً اگر 10 تولے سونا میں 2000 میں آپ کو دیتا, اور اس ٹائم تولہ سونا تھا 2000 پہ, اور آج ہے 1,40,000, تو آپ مجھے 2000 کے حساب سے 20,000 روپے پکڑائیں گے یا یہ دیں گے؟ نہیں ہو, سونا اور پیسہ ایکویلنٹ ہے. نہیں پیسے کے بدلے اچھا جی, سونا خود ایکویلنٹ ہے نا جی اس کے. ٹھیک ہے شاہ جی, دنیا میں مجھے پھر کہیں سے لے دیں آپ اس طرح کا قرضہ کہ میں کہوں میں آپ کو 20 سال بعد اتنا ہی واپس کروں گا. بینکر بیٹھے ہوئے ہیں, کس طرح کی آپ غیر علمی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسے ہوگا ہی نہیں ہوگا نا. ہاں یہ غلط ہے, ان لاجیکل ہے. آپ خود نہیں کرنے کے لیے تیار ہوں گے. کوئی دنیا کا بندہ مجھے کہے نا جی 20 لاکھ روپے مجھ سے لیں, 20 سال بعد 20 لاکھ دے دیں, ایسے تو نہیں ہوگا. لیکن دنیا کا ہر وہ بندہ جس سے مجھ پہ یقین ہے نا, وہ کہے گا جی 20 لاکھ کا سونا کے ایکویلنٹ آپ لے لیں اور اس ریٹ کے مطابق کر دیں. اس میں نے باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے, یہ لاجیکل ہے. آپ جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں اس زمانے میں کرنسی نوٹ ہوتا ہی نہیں تھا, تو آپ مثال کیوں اس زمانے کی دے رہے ہیں؟ حضور کے زمانے میں کرنسی نوٹ تھا؟ نہیں تھا. اس وقت جو سونے کے کوائن تھے نا, ان کی وہی قیمت ہوتی تھی جو اس پہ لکھی ہوتی تھی, وہ دنیا میں کہیں بھی لے جائیں, کیونکہ سونا تو سونا ہوتا ہے. ہمارے کاغذ کے پرزے کی وہ ویلیو نہیں ہے. آج بھی کوائن ہو نا, اگر 5000 کوائن آپ کے ابو نے لیے ہوتے اور آج آپ اس کو 5000 کوائن واپس کر رہے ہوتے تو اس نے خوش ہو کے لینے تھے. تو لہذا نبی علیہ السلام کے مبارک زندگی سے مثال نہ دیں. اس وقت یہ ڈی ویلیو اور یہ ایشوز نہیں تھے, وہ انٹرنسک ویلیو اور فیس ویلیو ایک ہی ہوتی تھی. اس کے لیے میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو آپ دیکھ لیں, گولڈ کرنسی نوٹ اور یہ تمام چیز.